اب میں دوسری حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو حدیث کافی مشہور ہے، اور وہی حدیث ہے جس کی بنیاد پر لوگ، جبکہ وہ حدیث ضعیف ہے، لوگ رمضان کے مہینے میں شاید کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جبکہ ان کے زکوٰۃ کا وقت پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ روکے رکھتے ہیں تاکہ رمضان کے مہینے میں ادا کریں گے، تاکہ ان کو زیادہ ثواب ملے۔ شاید کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس حدیث کے سلسلے میں، جس حدیث کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، کہ اس مہینے میں اگر کوئی آدمی کوئی نفل کام کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور اگر کوئی فرض کام کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ میں اسی حدیث کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ حدیث ہمارے درمیان کافی مشہور ہے۔ یہ حدیث حدیث سلمان کے نام سے مشہور ہے۔ بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہ حدیث سند اور متن دونوں اعتبار سے ضعیف ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم اور مبارک مہینے نے سایہ فگن کیا ہے۔ شہر وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کے رات کا قیام نفل قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جس آدمی نے ایک نفل کام کیا گویا کہ اس نے فرض کے برابر کام کیا۔ ومن ادى فریضۃ، اور جس نے ایک فرض کو ادا کیا، کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، تو گویا کہ اس آدمی نے 70 فرض کے برابر کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر آیا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ، پہلا 10 دن رحمت کا ہے۔ وَوَسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور بیچ والا عشرہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ حدیث ہمارے درمیان کافی مشہور ہے۔ خطباء کرام بھی اپنی تقریروں میں اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں جو موضوع اور روایات حدیثیں ہیں اس میں تذکرہ موجود ہے۔ بہت سارے لوگ، جن لوگوں نے رمضان کے تعلق سے حدیثیں جمع کی ہے، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ حدیث سند اور متن دونوں اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث الضعیفہ میں کہا، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 262 263، حدیث نمبر 871، منکر، کہ یہ حدیث منکر ہے۔ اس حدیث کے اندر علی بن زید بن جدعان ہے، وہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس حدیث کے اندر ایاس نامی ایک راوی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب لسان المیزان میں جلد نمبر 1، ترجمہ نمبر 1467 میں کہتے ہیں، عقیلی کا قول نقل کرتے ہیں، مجہول وحدیثہ غیر محفوظ، اس آدمی کے بارے میں عطا پتہ ہے ہی نہیں اور اس کی حدیث محفوظ نہیں ہے، تو سند کے اعتبار سے یہ حدیث کمزور ہے۔ اب میں متن کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ اس حدیث کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے، کیا واقعی ایسی چیز ہے؟ اگر مان لیا جائے، ویسے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اگر مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ویسے صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نیک کام کرنے کی فضیلت زیادہ ہے اور اس پر ابھارا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دوسرے اور مہینوں میں فرض چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، دوسرے اور نیکی لوگ اسی مہینے میں کریں گے تاکہ 70 کے برابر اس کو ثواب ملے، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح روایت ہو سکتی ہے، اس کا معنی اگر صحیح ہو سکتا ہے، تو ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں نیکی کرنا اہم ہے۔ لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ لوگ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ دوسرے اور مہینوں میں فرض چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
بالکل نہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے جو لوگ اپنی زکوٰۃ روکے ہوئے ہیں تاکہ 70 زکوٰۃ کے برابر ثواب ملے گا، تو ان کا عقیدہ رکھنا اور ان کا سوچنا صحیح نہیں ہے۔